السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين۔ آیت کریمہ پر کچھ گفتگو کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ نبی کونین نور مجسم شفیع امم سید الانبیاء امام الانبیاء جان کائنات فخر کائنات جناب احمد مجتبی ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کرنے پر ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما غوث اعظم بمانے بے سروں ساما مدد قبلہ دی مدد کعبئی ما مدد قادریم نارے غوث اعظم می زنم دم دے شاہ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ جس کے 2 دن بھی ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، کم و بیش 8 دن باقی رہ چکے ہیں اور ان کے بعد رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا، اور پھر ایسی رونق والی بہاریں، رحمت و برکت والی فضائیں، پھر رب کائنات نے اگر زندگی میسر کی اور نصیب میں لکھا ہوگا تو پھر دوبارہ 1 سال کے انتظار کے بعد یہ گھڑیاں ہمیں نصیب ہو سکتی ہیں۔ وہ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس ماہ برکت کے اندر حتی المقدور انہوں نے اپنی طاقت بر اس ماہ مقدس کا احترام کرنے کی اور اس میں عبادتیں کرنے کی کوششیں کی ہوں گی، اس لیے کہ یہ مہینہ فصل کاٹنے کا ہے، تو اب وہ تو یوم جزا ہی سمجھ میں آئے گا کہ کس نے کتنی فصل کاٹی ہوں گی اور کس نے کیا بیج ڈالا ہوگا اور کیا پھل اس نے اس ماہ مبارک کے اندر اپنے دامن کرم کے اندر سمیٹے ہوں گے۔ رمضان شریف کا یہ عظیم مہینہ جس میں ہر گھڑی اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے، اور اس کی ہر ساعت میں اللہ کریم بندوں کی مغفرت کے پروانے سناتا ہے۔ جتنا بھی بندہ اس ماہ برکت میں عبادتیں کر سکتا ہوں، اسے اپنی طاقت بر کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عبادتوں میں یہ گھڑیاں گزرنی چاہیے، اور پھر خاص طور پر آخری عشرہ جس میں طاق راتوں کے اندر شب قدر کے تعلق سے ذکر کیا گیا، ویسے علماء کا اس بات پر جو
ایک گروہ کا اتفاق کہ 27ویں شب یہ شب قدر ہے، اسے بھی ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کو ہم ایک طرف پڑھتے ہیں تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ رمضان شریف کی طاق راتوں میں آخری عشرے کے اندر اللہ کریم نے شب قدر کو رکھا ہے۔ تو اب اس شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے لازماً بندے کو معتکف بننا پڑے گا کہ وہ اعتکاف کرے، اس لیے کہ اعتکاف یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ جس طرح نماز یہ عبادت ہے، وہ بندہ نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہوں، بندہ روزے اس لیے رکھتا ہے کہ رب کی خوشنودی حاصل ہوں، بندہ حج کی قدرت ہے، حج پر اس لیے جاتا ہے کہ فریضہ حج ادا ہوں اور مولا اسے گناہوں سے پاک فرما دے۔ بندے کو اللہ نے اگر دولت سے نوازا، عمرے پر گیا، نیت یہ ہے کہ مولا اس کے گھر کی برکتوں کے سبب اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کی رضا حاصل ہو جائے۔ عبادت بندہ اسی لیے کرتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائیں۔ اب ان عبادات کے اندر ایک عبادت اعتکاف بھی ہے، اور اعتکاف یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ یہ صرف اور صرف بندے کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ عطا کیا گیا کہ وہ اپنی عادی ماحول سے دور ہو کر اللہ کے گھر میں ایک کونے میں بیٹھ کر رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ ذکر الہی میں مصروف ہو جائیں، تلاوت قرآن کرتا رہیں، نمازوں پہ نمازیں پڑھتا رہیں، توبہ اور استغفار کرتا رہیں اور دنیا سے اپنے تعلقات کو منقطع کر دیں، تو یہ انسان کے لیے ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے تعلق سے یوں ذکر کیا جاتا ہے کہ اعتکاف دل کے تمام محلوں کو ذکر الہی سے آباد کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اعتکاف یہ لذت بھی ہے، اعتکاف یہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اور اعتکاف کے تعلق سے آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اعتکاف آخر کہا کیوں گیا ہے اور اعتکاف میں بیٹھنے کی فضیلتیں کیا ہیں۔ تو اعتکاف کا مطلب یہ ہے الاقبال الشیء علی الشیء، کسی کی طرف متوجہ ہونا اور اپنے آپ کو کسی کے ساتھ منسلک کرنا، یعنی اس کے ساتھ جوڑ دینا اور تمام لوگوں سے اپنی توجہ کو ہٹا دینا۔ اب یہاں بات کیا سمجھ میں آئی؟ الاقبال علی الشیء یعنی کسی چیز سے اپنی توجہ کو ہٹا دینا اور کسی کے ساتھ اپنے کو منسلک کر لینا، یعنی بندہ اللہ کے گھر کے اندر جب معتکف بن جاتا ہے، اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جاتا ہے، تو پھر یاد کریں کہ اس کے تعلقات دنیا والوں سے ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ اپنا رشتہ منقطع کر لیں اس نیت کے ساتھ کہ میں نے تو صرف رب کی رضا حاصل کرنی ہے، اب مجھے وہ معاملات اپنے دل و دماغ میں نہیں رکھنے ہیں جس سے میرا دل دنیا والوں کے ساتھ لگا رہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس لحاظ سے اگر اعتکاف کرتا ہے تو پھر یاد رکھیں علامہ ابن رجب حنبلی علیہ الرحمہ نے اعتکاف کی جو تعریف کی ہے، آپ فرماتے ہیں قطع العلائق عن الخلائق، اعتکاف یہ ہے کہ مخلوقات سے اپنے تعلقات کو منقطع کر لینا، یعنی لوگوں سے اپنے آپ کو دور کر کے اللہ کا قریب بنا لینا اور اللہ کے قرب میں اپنی جگہ کو بنانا، یہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف اور اعتکاف بندہ اس لیے کریں تاکہ رب اس سے راضی ہو جائیں، اور علامہ ابن رجب حنبلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں لاتصال بخدمت الخلائق، خدمت خالق کے ساتھ ملنے کے لیے، یعنی رب کے ساتھ ملاقات کا یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ بندہ یہاں پر رب کی یاد کے سوا اس کا کوئی معمول نہیں ہونا چاہیے۔ رب کی رضا کے خاطر اسے ہمیشہ
اپنے اوقات اللہ کی بندگی کے اندر صرف کرنے چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں اب تم نے نہ کہیں اور جانا ہے نہ کوئی بات سوچنی ہے، بلکہ جوں بندے کو معرفت قوی ہوتی جائے گی بندے کی، یعنی رب سے اس کے تعلقات جتنے مضبوط ہوتے جائیں گے تو پھر آگے فرمایا وَكُلَّمَا قَوِيَّتِ الْمَعْرِفَةُ بِاللَّهِ وَالْمُحَبَّةُ لَهُ وَالْأُنْسُ بِهِ أَوْرَثَتْ صاحبها الانقطاع الى اللہ۔ جو بندے کی معرفت قوی ہوتی ہے اس کی اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی جاتی ہے اور اس سے انس زیادہ ہوتا جاتا ہے، اس میں اللہ کی طرف یکسوئی پیدا ہوتی ہے۔ اب یہاں سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ جس وقت بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو تمام لوگوں سے اپنے تعلقات کو الگ کرتا ہے۔ وہ کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ رب کی محبت دل میں اور زیادہ پیدا ہو، رب کی محبت کی چاشنی اسے اور محسوس ہو، اور بندہ جب تنہائی میں بھی رب کو یاد کرتا ہے تو پھر وہ تنہائی سے جب لوگوں کے درمیان آئے گا تو پھر وہ خدا کو بھولنے والا نہیں بنے گا بلکہ وہ لوگوں میں بھی رب کو یاد کرنے والا بن جائے گا۔ اعتکاف کرنے والا ایک چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی ہدایت ہے کہ رب نے آپ کو ہدایت عطا کی۔ جہاں جہاں لوگ مساجد کے اندر معتکف بنتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، انہیں اللہ نے ہدایت عطا کی کہ وہ اعتکاف کے لیے بیٹھیں، لیکن اب اعتکاف کا تقاضا یہ ہے کہ بعد رمضان بھی آپ کا حلیہ یہ ہونا چاہیے، بعد رمضان بھی آپ کا طور و طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح آپ مسجد کے اندر 10 دن کا اعتکاف آپ نے کیا اور نمازوں کی پابندی کی، قرآن کریم کی تلاوت کی پابندیاں کی، ذکر و اذکار سے زبان کو تر رکھا، تو پھر یاد رکھو بعد رمضان بھی اگر یہ عمل آپ کا باقی رہے گا تو پھر اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے جو انعامات کی بارش ہے وہ بندہ شمار نہیں کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں اعتکاف یہ تنہائی کا سبب ہے، یعنی تنہائی کے اندر بندہ رب کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ لطائف المعارف کے اندر ایک بزرگ کے تعلق سے لکھا گیا، ایک ولی سے کسی نے پوچھا کہ تنہائی میں آپ کو گھبراہٹ محسوس نہیں ہوتی؟ ولی سے کسی نے پوچھا کہ اکیلے پن کے اندر، تنہائی کے اندر کیا آپ کو گھبراہٹ، وحشت آپ کو محسوس نہیں ہوتی؟ تو دیکھیں کیا جواب ملتا ہے، کیف استوحش، مجھے وحشت تنہائی میں کیسے محسوس ہو؟ یعنی اکیلے پن کے اندر میں ایک کونے کے اندر بیٹھا رہوں جہاں میرا کوئی مونس نہیں، کوئی میرا دل لگانے والا نہیں، میری کوئی چاہت والا نہیں، میرا کوئی یار و مددگار نہیں ظاہری، وہاں مجھے محسوس ہو وحشت؟ تو سنیں وَهُوَ يَقُولُ أَنَا جَلِيسُ مَنْ ذَكَرَنِي، اللہ رب العزت کے ذکر کے تعلق سے ولی کہتا ہے کہ حالانکہ میرا رب فرماتا ہے کہ جو مجھے یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، تنہائی کے اندر اب مجھے وحشت کیسی ہو؟ میں تو میرے رب کی یاد میں اتنا مصروف ہو چکا ہوں کہ تمام وحشتیں میرے دل سے دور ہو چکی ہیں۔ معتکف تنہائی کے اندر وحشت محسوس نہیں کرتا ہے بلکہ وہ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب اس کے ذکر و فکر کے اندر لگا رہتا ہے تو پھر تمام دنیاوی وحشتیں، تمام خوف و خطرے اس کے دل سے نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ رب اس کے ساتھ ہوا کرتا ہے جو بندہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے تنہائی میں وحشت کس طرح ہو سکتی ہیں؟ ولی کہتے ہیں حالانکہ اللہ فرماتا ہے انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کریں میں اس کے ساتھ ہوں۔ تو دوسرے مقام پر فرمایا انا عند ظنی
عبدی بھی، میں اپنے بندے کے اس کے گمان کے مطابق اس کے قریب ہوں. میرا بندہ جتنا مجھے قریب تصور کرے گا میں اتنا ہی اس کے گمان کے مطابق اس کے قریب رہتا ہوں. اور رب کتنا قریب ہے جانتے ہو آپ؟ رب انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب، یعنی جو ہماری سانسیں چلتی ہیں نا اس سے بھی زیادہ قریب ہمارا مولا ہمارے ساتھ ہیں. تو اعتکاف کی چاشنی اور اعتکاف کی لذتیں وہی بندہ محسوس کر سکتا ہے جس نے اپنے تعلقات دنیا والوں سے منقطع کر دیے ہوں. یہاں پر پھر آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی آپ نے رمضان کا اعتکاف ترک نہیں کیا سوائے ایک دفعہ کی. کچھ وجوہات کی بنا پر آقا کائنات علیہ السلام نے ایک دفعہ اعتکاف ترک کیا تھا، لیکن اس کی بھرپائی کے لیے جب وصال سے قبل آخری رمضان نبی پاک علیہ السلام نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا. کتنے؟ 20 دن کا. اب اسی سے آپ اہمیت سمجھیں کہ اعتکاف کی اہمیت کیا ہے. معتکف کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کو رضا کے لیے نہیں، بلکہ صرف یہ نیت کریں کہ میرے محبوب میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی یہ عظیم سنت مبارکہ ہیں کہ آپ اس پر پابندی کے ساتھ جب تک وصال سے قبل رمضان میسر ہوئے آپ ہمیشہ اعتکاف میں بیٹھا کرتے ہیں. بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام کے عمل کے تعلق سے روایات میں یوں ذکر کیا گیا، سرکار علیہ السلام پہلے رمضان کے 10 عشرہ یعنی 10 دن پہلا اعتکاف کیا. کیوں کیا؟ اس کی وضاحت آگے آپ کو میں پہنچانے کی کوشش کروں. پھر آپ علیہ السلام نے وہ 11 سے لے کر 20 کا اعتکاف کیا. پھر آپ نے 21 سے لے کر 30 کا اعتکاف کیا. پھر آپ علیہ السلام نے جو یہ ارشاد فرمایا تو اس پر توجہ کریں. سرکار علیہ السلام نے پھر پابندی کے ساتھ ہمیشہ آخری عشرے کا اعتکاف کیا، آخری 10 دن کا اعتکاف کیا. تو آخر وجہ کیا تھی؟ پہلے 10 دن کیا، پھر اس کے بعد کے 10 دن، پھر اخیر میں آخر کے 10 دن کی پابندی کی. وجہ یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا سر انور خیمے سے باہر کیا اور پھر سرکار علیہ السلام نے یہی الفاظ جو ارشاد فرمائے اس کا مفہوم و مطلب یہ ہے. آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جو طاق راتوں کے اندر جو شب قدر ہیں وہ مجھے بتائی گئی، اب وہ اس کو میرے دل سے اسے ہٹا لیا گیا، میرے خیالات سے اسے دور کیا گیا. اور وہ طاق راتوں کے اندر وہ رات کون سی ہے؟ وہ شب قدر ہیں. طاق راتوں میں اسے کوئی تلاش نہ چاہے تو آخری 10 دن کا اعتکاف کیا کریں. آخری 10 دنوں کے اندر جو بندہ اعتکاف کرے گا تو وہ ایک نہ ایک رات جو شب قدر کی ہے طاق راتوں میں اسے کوئی نہ کوئی حصہ مل جایا کرے گا. اس لیے آخری 10 دن کا اعتکاف اس لیے پابندی کے ساتھ کیا گیا تاکہ اس میں شب قدر کو تلاش کیا جائے. اب دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے معتکف کے لیے کتنی عظیم بشارت دی ہے. آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اعتکف عشرا فی رمضان کانا کحجتین و عمرتین. نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ المعجم الکبیر کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا اس کو اللہ کریم 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. اب ذرا اندازہ لگائیں کہ جو بندہ حج پر جاتا ہو تو اس کے لیے کتنے بڑے اخراجات ہیں. اسے اپنی رقم بھی لگانی پڑے گی،
عمرہ کرنا ہو تو بھی رقم لگانی پڑے، اسے سفر بھی کرنا ہے، سفر کی صعوبتوں کو بھی برداشت کرنا ہے، اور اس کے وہاں پر احکامات پر عمل بھی کرنا ہے۔ لیکن یہاں کتنا عظیم یہ کردار اگر کوئی معتکف کے تعلق سے سمجھے، اعتکاف والا اس کی اہمیت کو سمجھ لیں کہ اعتکاف کی جو پابندیاں ہیں اگر اس کے لحاظ سے اگر وہ اعتکاف کریں ان پابندیوں کے ساتھ، تو پھر اسے فری کے اندر صرف 10 دن وہ اللہ کی بندگی کے اندر معتکف بن جائیں، اعتکاف کریں، تو اللہ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ ہر کسی معتکف کو نہیں ملتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ معذرت کے ساتھ یہ میں الفاظ ذکر کرتا ہوں، کوئی اسے اپنی طرف منسوب نہ کریں۔ اعتکاف بعض جگہوں پر صرف رسمی ہو چکا ہے، بعض جگہوں پر کیا ہو گیا ہے؟ صرف رسمی، کہ بس ہم بیٹھ رہے ہیں، 10 دن کم از کم گھر والوں سے نجات مل جائے گی، اس میں جا کر آرام کر لیا جائے گا، کم از کم لوگوں کی جھنجھٹوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ پھر وہ ان فضیلتوں کے حامل نہیں ہیں۔ ان کی جو نیت تھی آرام کرنے کی، تو انہیں تو یہیں پر مسجدوں میں آرام مل گیا، وہ سوئے پڑے رہیں گے، کھانا ٹھوس کر رات بھر سوتے رہیں، دن بھر کھرراٹے کھینچتے رہیں، نہ ذکر کیا نہ عبادت کی، نہ اللہ کے ذکر میں زبان کو تر رکھا، نہ نمازوں کی پابندیاں کی ہوں، نہ روزے رکھے ہوں، نہ قرآن مقدس کی تلاوت کی ہوں، نہ ذکر و اذکار اور استغفار کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھا ہو، تو پھر وہ حضرات باہر نکل کر یہ ڈنڈورا نہ پیٹیں کہ ہمیں تو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب مل گیا، بلکہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب صرف اسی بندے کو ملے گا کہ جس کے تعلق سے یہ ذکر کیا گیا کہ جو اپنی تعلقات لوگوں سے منقطع کر لیں۔ اب منقطع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اسے رشتہ داریاں توڑنی نہیں ہے، بلکہ اس کے ذرائع جو ہیں ربط و ضبط ہیں، وہ آنے والا آئے گا اور پھر گھر کی خبریں بتائے گا، کاروبار کی خبریں بتائیں گا، پھر لہو و لعب کی باتیں ہوں گی، اور پھر یہ بھی ذکر کیا جائے کہ فون پر ذرائع فون کے ذریعہ پھر اخبار اور خبریں اس سے طلب کی جائیں کہ یہ تو ہماری بات تھی، چلو ٹھیک ہے اس کو یہ پہنچا دینا، ٹھیک ہے اس سے یہ بات کر لینا۔ تو پھر میں کہتا ہوں ایسا معتکف نہ 2 حج اور نہ 2 عمرے کا ثواب پاتا ہے، بلکہ حقیقت کے اندر وہی معتکف 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب پاتا ہے جس نے اپنے تمام تعلقات، حتیٰ کہ اس نے اپنی ضرورت کو زبان کو کھولا بھی نہیں، صرف اشارے سے اس نے طلب کر لیا۔ بڑے اس کے لوازمات ہیں، بڑا اہتمام کرنا ہے، اس لیے کہ بغیر ضرورت کے اسے بات تک نہیں کرنی ہے۔ اگر ضرورت پڑ گئی اشد تو وہ بات کر لے فبہا، اس میں کوئی حرج نہ ہوگا، لیکن بغیر ضرورت کے گپ شپ کے اندر اس کی باتیں ہوں، دوست و احباب کی ملاقاتیں چلتی ہوں، رشتہ داروں کی ملاقاتیں چلتی ہوں، اور پھر ہم امید یہ لگا لیں کہ اعتکاف کا کما حق و ثواب دیا جائے گا، تو پھر یاد رکھیں وہ حقیقی اعتکاف نہیں ہے۔ حقیقی اعتکاف تو یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے جب بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے تو پھر تعلقات کو توڑنا یہ لازماً معتکف کے لیے ضروری ہے، تب جا کر اس کا دل وحدہ لا شریک کی بارگاہ کے اندر ایسا ذکر میں مصروف ہوگا کہ اب آگے کی بات سمجھتے چلیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف ما بین المغرب والعشاء فی مسجد جماعت لم يتکلم الا بصلاة وقرآن کان حقا علی اللہ ان یبنی له
قصرا فی الجنت، جس نے مغرب و عشاء کے درمیان مسجد جماعت میں اعتکاف کیا سوائے نماز اور قرآن کے، یعنی صرف نماز پڑھی اور قرآن کی تلاوت کی اور اس نے کوئی دوسری گفتگو نہ کی، تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہیں کہ اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ یہ کس بندے کے لیے ہے؟ ما بین المغربی والعشاء، جس نے مغرب و عشاء کے درمیان صرف اتنا اعتکاف کیا کہ مغرب کی نماز جماعت سے پڑھا، جماعت والی مسجد میں پڑھ لیا، اور جماعت سے مغرب ادا کرنے کے بعد اب وہ عشاء تک مسجد میں بیٹھا رہا۔ من اعتکف ما بین المغربی والعشاء، مغرب و عشاء کے درمیان وہ صرف اللہ کی یاد میں بیٹھا رہا، نماز پڑھتا رہا، ذکر کرتا رہا، تلاوت قرآن کرتا رہا۔ امام حسین روایت کرتے ہیں کہ میرے نانا نے فرمایا کہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اللہ ایسے بندے کے لیے جنت میں محل تعمیر کروا دے گا۔ اب ذرا دیکھیں اس کی پھر دو صورتیں کہ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب کیا ہے، ایک دن کا اعتکاف، لیکن یہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس سے پہلے جو میں نے کہا کہ تمام ذرائع سے اپنا تعلق منقطع، کوئی دنیاوی باتیں نہیں، نہ دل دنیا کی طرف مائل ہو، نہ اس کی طرف کوئی محبت ہو، نہ اس کی طرف کوئی خیالات جاتے ہوں، تو پھر دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل بینہ وبین النار ثلاثۃ خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین۔ اب ذرا دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا، اور کس لیے کیا ہو؟ وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، یعنی دن میں ایک دن کا اعتکاف کیا اور نیت کیا تھی کہ میرا رب راضی ہو جائے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، میرے رب کی رضا کے حصول کے لیے میں نے ایک دن کا اعتکاف کیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اگر بندے نے ایک دن کا اعتکاف کیا تو پھر آقا کائنات کی اسی حدیث کے آخری الفاظ کا ترجمہ دیکھیں، نبی پاک فرماتے ہیں تو اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ بنا دے گا۔ 3 خندقیں کتنی عظیم ہیں، تو پھر اس کی چوڑائی اور اس کی گہرائی کے تعلق سے ذکر کیا گیا کہ اس کی چوڑائی اتنی عظیم ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنی ایک خندق ہے۔ کتنی؟ اتنی صرف ایک خندق۔ ویسی 3 خندقیں اس بندے مومن کے لیے اللہ کریم بنا دے گا۔ اب اس سے یہ سمجھ میں آیا، مطلب یہ بنا کہ وہ بندہ جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا اور وہ بندہ جنتی بنا دیا جائے گا، جہنم کی حرارت سے وہ محفوظ ہوگا، اور عمل کی وجہ سے اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیا جائے گا۔ لیکن اس میں روح یہ ہونی چاہیے، اس میں تقاضا یہ ہونا چاہیے ابتغاء وجہ اللہ، اعتکاف اس لیے کیا جائے کہ رب کی رضا حاصل ہو، مولا راضی ہو جائے۔ پھر آگے دوسری روایت کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من اعتکف بین المغرب والعشاء فی مسجد جماعت لم یتکلم الا بصلاۃ وقرآن۔ اللہ اکبر۔ یہی حدیث پاک جو ہم نے پہلے ذکر کی کہ اگر کوئی بندہ مغرب و عشاء کے درمیان اگر صرف بیٹھا رہا، نماز پڑھی مغرب کی جماعت کے ساتھ، عشاء کی جماعت تک معتکف رہا، ذکر و اذکار کیا، دنیاوی کوئی بات نہ کی، تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہیں کہ اللہ اس بندے کے لیے جنت میں محل تعمیر کروا دے گا۔ یہ اعتکاف کرنے والے کے لیے ہیں، لیکن اعتکاف کے تعلق سے ہم نے یہ سنا نا آخر وجہ کیا ہے، تو اس پر میں وہ بات ذکر کر کے گفتگو ختم کروں
کہ جس طرح سرکار نے فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، مسجد کے باہر دکان میں جا کر بھی کیا یا پھر دل مسجد کی طرف صرف متوجہ رہا، مسجد میں بیٹھا رہا یا دکانوں پر گیا اور اس کا دل مسجد میں لگا ہے کہ ابھی نماز کا وقت آئے گا پھر نماز پڑھوں گا، تو پھر کیا کہا نبی پاک نے فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار تک بندہ کتنا بھی حلال کاروبار کرتا رہا لیکن نیت یہ تھی کہ جب نماز کا وقت آئے گا میں نماز کے لیے چلا جاؤں گا، بس اسی نیت پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ پورا دن ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک وہ کاروبار میں لگا دیا، ظہر سے عصر تک، پھر عصر پڑھنے چلا آیا، ظہر سے عصر کے درمیان جتنا بھی وقت کاروبار میں لگایا، آقا کائنات فرماتے ہیں ہر وقت کے بدلے میں اللہ بندگی کا ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ یہ کتنے ذریعے اللہ نے عطا کیے اپنے قرب کے، بہت ذرائع عطا کیے، لیکن بندہ اس پر عمل اللہ ماشاء اللہ اس پر عمل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کون انتظار کرے؟ فرصت کہاں ہے کاروبار سے؟ فرصت کہاں ہے گپ شپ کے سوا؟ فرصت کہاں ہے اول فول بکنے کے سوا؟ فرصت کہاں ہے لوگوں کو جھوٹ بول کر ہنسانے کے سوا؟ فرصت کہاں ہے ہمارے پاس کہ رب کی رضا کے لیے سر بسجود ہو جائے؟ فرصت کہاں ہے کہ رب کے اس مقدس مہینے کا احترام کر گزرے؟ بلکہ کچھ تو ایسے بدنیت حضرات ہمارے اندر موجود کہ جنہیں یہ ماہ برکت بھی ملا پھر بھی اس مہینے میں روزے نہ رکھ سکتے ہوں، اس مہینے میں نماز نہ پڑھ سکتے ہوں، اس مہینے کا احترام نہ کر سکتے ہوں، اور پھر کہیں کہ ہم پر مصیبتیں وبائیں آتی ہیں۔ تو پھر میں کہتا ہوں کہ یاد رکھو ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، میرے رب نے تو پہلے ہی تمہیں کہہ دیا کہ مصیبتوں میں سے جو بھی مصیبت تم تک آتی ہے نا یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، جس کے وجہ سے کفار کا ظلم و تشدد اور لوگوں کی وبائیں تم پر نازل ہوتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ تم نے اعمال کو گڑبڑ کر لیا، اپنے رشتہ رب کے دربار سے دور کر لیا اور رب سے اپنا رشتہ کمزور کیا، تو پھر یاد رکھو یہ مصیبتیں بن کر لوگوں کا تم پر نازل ہونا یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ورنہ یہ ابھی تو قہر وہ کہاں نازل ہوا ہے جو اگلی امتوں پر رب کا قہر اور غضب نازل ہوا ہے۔ قوم سمود کو پڑھ لیں، قوم نوح کو اٹھائیں اور قوم بنی اسرائیل کو پڑھیں، آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیسے ہلاک و برباد کر دیے گئے۔ وہ قہر و غضب تو مولا کا ابھی نازل نہیں ہوا ہے اور نازل نہ ہونے کی وجہ بھی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، قرآن کی اس آیت کی تفسیر اٹھائے، وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے تعلق سے اس آیت میں یوں ذکر کیا گیا اے حبیب آپ ان میں موجود ہیں، اس لیے ان جیسا عذاب اس امت پر نازل نہیں کیا جائے گا۔ سرکار کی موجودگی کی وجہ سے وہ عذابات ہم پر نہیں آئیں گے، لیکن کیا یہ ہلکے عذابات بھی ہم سہ سکتے ہیں؟ نہیں سہ سکتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر رجوع کرو رب کی طرف، توبہ کرو، اللہ کو یاد کرو اور اسے راضی کر گزرو، ورنہ پھر اللہ کے قہر و عتاب کا سامنا یہ نازک جسم کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہمارے معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرمائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو کار خیر کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائیں۔ دوران گفتگو عمدن سہون لفظاً معنن کوئی خطا ہوئی ہوں رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔